الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، موت اس دنیا کی کوئی عجیب چیز نہیں ہے. جب سے زندگی کو وجود ملا ہے، موت اپنا شکار کر ہی رہی ہے. دنیا میں بس ایک شکاری ایسا آیا ہے جس کا تیر کبھی خطا نہیں گیا، جس کا وار کبھی بیکار نہیں گیا. وہ تیر ہمیشہ نشانے پہ لگاتی ہے، وار ہمیشہ ناپ تول کے کرتی ہے. موت سے لڑنے والا کبھی فتح نہیں پا سکا. ہمارا تو بچہ ویسے ہی معصوم تھا، اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو اکھاڑ دیا، پچھاڑ دیا. حضرت علی کا فرمان ہے: الموت لیس منہ الفوت. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ موت سے کوئی پنجہ آزمائی کر سکا ہو. ان اقمتم لہو اخذکم. مقابلہ کرو گے تو میں اٹھا کے مارے گا. ان فررتم منہ ادرککم. بھاگنا چاہو گے تو بھاگ نہ سکو گے، تمہیں پیچھے سے آ کے پکڑے گی. یہ نظام کائنات ایسی ہی ہے. جس دن زندگی نے سفر شروع کیا تھا، اسی دن سے موت نے اس کا پیچھا بھی کرنا شروع کیا تھا. موت نے گھات لگا کے وار کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بچ کے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی گھائل کر دیا. ہماری تو اوقات ہی صرف ایک اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کو پوچھوایا. باقی تو کسی سے پوچھتا بھی نہیں، نہ پوچھواتا ہے. اس سے پوچھوایا، ملک الموت کھڑے ہو گئے اور جبرائیل اندر آ گئے. ہمارا بچہ بھی 12 کو روانہ ہوا، اللہ کا نبی بھی 12 ہی کو روانہ ہوا. جبرائیل نے آ کے کہا: یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا. تو آپ نے کہا: آ جائے. ملک الموت اندر آئے اور اس کی: یا رسول اللہ، جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، نہیں تو واپس آ جانا. اور یا رسول اللہ، پہلا موقع ہے جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا،
اور ٹھہرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی پابندی کوئی نہیں، جب کہیں گے ہم بلا لیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس سے پوچھا جائے گا یا جس کو بتایا جائے گا یا جس کو پہلے سے کہا جائے گا۔ موت آئے گی، اپنا کام کر کے چلی جائے گی، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آنسو بہاتے رہ جائیں گے۔ نہ اس کسی کے آنسوں سے اثر لیتی ہے، نہ کسی کے بچپن پر رحم کھاتی ہے، نہ کسی کی بھرپور جوانی سے دیکھ کر اسے کوئی ترس آتا ہے۔ وہ تو اللہ کا امر ہے اور امر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پنجاب میں بڑا اچھا رواج ہے جو کہتے ہیں میاں اللہ دی مرضی، میاں امر اللہ دا۔ اس کے پیچھے اصل حقیقت تو یہ ہے، اب ایک رواج بن گیا ہے، نہ بولنے والے کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے یہ جو لفظ ایجاد کیا تھا اس کے پیچھے یہ خوبصورت حقیقت تھی، میاں امر اللہ دا۔ پگلا جاتا منے یہ اللہ کا امر ہے جو ٹلا نہیں کرتا، اور ہم بندے ہیں اور بندے کو اختیار کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی امانتیں ہیں، جب چاہے اٹھا لے، جب چاہے واپس لے۔ وہ بھی 12 ربیع الاول کی صبح تھی اور ہمارے لیے بھی 12 ربیع الاول صبح، دونوں صبح اکٹھی ہو گئے۔ تو آپ نے ملک الموت سے کہا صحیح، تو آپ نے ایسے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ آؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ تو ملک الموت وہیں کھڑا رہا اور جبریل اللہ کے پاس واپس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کالآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اے مولا مجھے اپنا ساتھ نصیب فرما۔ اور ملک الموت کو اجازت دے دی کہ اللہ کا حکم پورا کر، امر اللہ دا پورا کر دے۔ تو انہوں نے جب روح کو نکالنا شروع کیا تو آخری وقت جو چند لمحات تھے اس میں بھی آپ نے اپنی امت کو نہ بھلایا اور انہیں وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد نماز نہ چھوڑ دینا، نماز نہ چھوڑ دینا۔ ہے اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر بھی سر اللہ کے دربار میں نہیں جھکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ غفلت آ گئی ہے، کہاں سے یہ دلوں پہ سختی آ گئی ہے، کیسے دور ہوگی، کب دور ہوگی، یہ بھی ایک بڑے درد دل کی بات ہے۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا حقوق العباد، اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی بے عزتی نہ کرنا، انہاں دی ماں بہن نہ پڑھ دے گئے، ہائے ہائے زمینداراں کو کون سمجھا گئے، نکی نکی گل تے ماں دی گال، بہن دی گال، ہائے ہائے ان صرف ماں میری ہے اور غریب دی ماں ہی کوئی نہیں، بہناں صرف میری ہیں، غریب دیاں بہناں ہی کوئی نہیں ہیں۔ جس لے مرضی پہنچ چھڑیا، جس لے مرضی انہاں دی انسان برباد کر چھڑیا، کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب آخری وقت چ نصیحت فرمائی، الصلاۃ، نماز نہ چھڑیا، وما ملکت ایمانکم، غریباں تے نوکراں تے شفقت رکھے، برا سلوک نہ پہ کرے۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن، اللہ کے نبی کی وفات کا تھا، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا دن۔ ہمارا بچہ بھی اسی دن ہی اللہ کے دربار میں پیش ہوتا، کوئی کسی کی زندگی بڑھا نہیں سکتا۔ وقت ہوتا ہے آدمی اٹھ کے چل دیتا ہے، کبھی بیماری سبب بنتی ہے تو پھر آدمی تسلی، اچھا جی یہ تکلیف ہو گئی تھی، یہ تکلیف ہو گئی تھی،
ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی، یہ کر لیتے تو شاید نہ ہوتا، اس کو تو تکلیف ہی کوئی نہیں تھی، اللہ کا امر آیا، اس کی امانت تھی، اس نے اٹھایا اور واپس بلا لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا جب کبھی تم پر غم آئیں تو میرے غم یاد کر لینا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ مجھے رات لیٹے لیٹے یہ حدیث یاد آئی تو میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو سب سے پہلا بیٹا دیا تھا اس کا نام تھا قاسم، اس کا نام بھی قاسم تھا۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کو 30 برس کے قریب تھی جب پہلا بچہ ہوا قاسم، اور وہ چلنے لگ گیا تھا، یعنی کوئی تقریباً 1 سال کا وہ ہو گیا تھا، چلتا پھرتا تھا، بغیر سہارے کے چلنے کے قابل ہو گیا تھا کہ اللہ تعالی کی تقدیر نے اٹھا دیا۔ پہلا بیٹا نام قاسم تھا۔ بڑی مماثلت میں رات سوچتا رہا، 12 ربیع الاول، اللہ کے نبی کے پہلے بیٹے کا نام قاسم، ہمارے بچے کا نام بھی قاسم۔ وہ بہت جلدی چلا گیا، یہ کچھ دن انتظار کروا کے چلا گیا۔ دونوں ہی قاسم، دونوں ہی ایسے ہی چلے گئے کہ ہم ہاتھ ملتے ہی رہ گئے۔ پھر دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اس سے پہلے ایک بیٹی ہوئی حضرت زینب، پھر رقیہ، پھر بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، وہ چھوٹے ہی فوت ہو گئے۔ پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم، پھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور 62 سال کی عمر میں آپ کا آخری بیٹا ہوا۔ 62 سال کے ابتدائی 62 سال کی ابتدا میں جمادی الاول، جس کو کہتے ہیں جمادی الاول، جماد الاولا میں آپ کا آخری بیٹا پیدا ہوا ابراہیم۔ ابو رافع نے آ کر آپ کو خوشخبری دی، یا رسول اللہ بیٹے کی مبارک ہو، تو آپ نے خوشی میں اس کو غلام عطا فرمایا، ایک غلام اس کو عنایت کی۔ ام بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا۔ مدینہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر ان کے لیے بڑی اچھی جگہ تھی، وہاں ان کو رکھا کہ کھلی فضا میں پروان چڑھے، وہاں دودھ پلانے والی کا انتظام کیا۔ صبح شام جاتے بچے کو دیکھنے ملنے۔ 18 مہینے کا ہو گیا، شوال 10 ہجری شوال، اور ہمارا نبی اس کے بعد کچھ 4 مہینے بعد ہمارا نبی بھی انتقال کر گیا، یعنی شوال میں ابراہیم فوت ہوئے، تو اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، 5 مہینے کے بعد۔ تو 18 مہینے کی عمر تھی بچے کی، اور بڑھاپے کی اولاد تو ویسی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو 62 سال کی عمر میں بچہ ہوا، اور بڑھاپے کی اولاد دل کے اندر کھپ جاتی ہے۔ 18 مہینے کا تھا تو آپ کو خبر ملی کہ وہ اس کی سانس اکھڑ گئی، ٹھیک ٹھاک ابراہیم نام رکھا، تو آپ مسجد سے توڑے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ نبی بھی جو اللہ پر فدا ہوتے ہیں، پر یہ دل چیز ہی ایسی ہے کہ اولاد کی محبت بے قرار کرتی ہے۔ ہمارے نبی دوڑے وہاں، جب وہاں پہنچے تو بچہ آخری سانسوں میں تھا، جیسے اس کو انتظار ہو کہ باپ کی آمد پر ہی چھٹی لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا، تو نے ان کو جو گود میں لیا، سینے سے لگایا تو اس کی جان نکل گئی۔ تو آپ کی آنکھوں سے ایسے آنسو چشمے کی طرح ابلنے لگے۔ آپ نے کہا ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہا ہے، بڑا دکھ دے کے۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ ہم بھی تیرے پیچھے آ رہے ہیں تو آج ہم بہت زیادہ غم کا اظہار کرتے ہیں۔ آنسو تو روک نہیں سکتا، لیکن زبان پہ وہی آئے گا جو میرا اللہ چاہتا ہے اور جو میرے اللہ کو پسند ہے،
اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے۔ زینب کو قبر میں خود اتارا تھا، بیٹی کو قبر میں خود اتارا تھا۔ ابراہیم کی قبر کر نہیں سکے غم کی وجہ سے، سرانے بیٹھ گئے، دوسرے کا قبر میں اتارا۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو آپ نے پھر کہا ابراہیم ہمیں بڑا غم دے کے جا رہے ہو، لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہ ہمیں ایسا جملہ بتا گیا کہ ہم بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ وہ جوانی میں اٹھا لے، وہ بچپن میں اٹھا لے، وہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لے، بڑھاپے میں اٹھا لے، ہم اس کی امانت ہیں۔ ہمیں جب بلائے گا ہمیں جانا ہوگا، مر جانا تو مقدر ہے بھائیو۔ صرف درد کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ غفلت پہ کوئی نہ مرے، انشاءاللہ اللہ دا مجھے کوئی نہ مرے۔ اے اندر دا درد ہے کہ اس زخم دا علاج کتھوں لیا جاوے کہ ایڈیاں وڈیاں موقعی کوئی اللہ دے دربار نہ آوے، اس تو وڈی غفلت تے تباہی ہو رہے کوئی۔ تو ہمارے نبی کا بیٹا حضرت زینب آپ کے ہاتھوں رخصت ہو، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، آپ جنگ بدر پہ تشریف لے گئے تھے، ان کا پیچھے انتقال ہو گیا۔ ام کلثوم آپ کے ہاتھوں رخصت ہو، صرف بیٹی فاطمہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تو ان کو کہا کہ میرے بعد تو سب سے پہلے میرے پاس آئے تھے۔ تین کو تو ہاتھوں سے روانہ کیا، فاطمہ نے بعد میں جانا تھا تو اس کو خوشخبری دے دی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تیرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک اور قاسم بھی کی موت بھی نظر آتی ہے، یہ قاسم بن حسن ہے، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں قاسم، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ جب میں رات یہی سوچتا رہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں ساری قربانیاں ڈال لی تاکہ جب کبھی امت پہ قربانی آئے، غم آئے تو انہیں تسلی تو ہو کہ نہیں، پہلے بھی بہت سی کربلائیں قائم ہو چکی۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سانحہ ہوتا ہی نہ، تو اللہ کو کوئی جبریل میکائیل موجود تھے، بدر کے فرشتے بھی موجود تھے، اللہ چاہتا تو بیچ میں حائل ہو جاتا، کوفے والوں اور ان میں حائل ہو جاتا، اللہ نے اپنی مدد کو روک لیا۔ 313 نے 1000 کو شکست دے دی، تو یہ 72,000 کو بھی شکست دے سکتے تھے اگر اللہ چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر میں قربانیوں کے پہاڑ کھڑے کیے کہ اگر حسن کا قاسم 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو اگر ہمارا قاسم چلا گیا تو ہمیں ایک نمونہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اور ایسے مقدس لوگ تھے جن جیسا دھرتی میں تھا ہی کوئی نہیں۔ پہلا شخص شہید ہوا مسلم بن اوسط، اور آخری شہید ہوا سعید بن عمر۔ پیچھے صرف اللہ کے رسول کی باقی اولاد رہ گئی، باقی سب شہید ہو گئے۔ جو دوسرے تھے 21 افراد تھے اللہ کے نبی کے خاندان کے، 21 اور 51 دوسرے تھے۔ وہ پہلے 51 ختم۔ سعید بن عبداللہ نے کہا اگر میری 1000 جانیں ہوتی تو میں تجھ پہ قربان کر دیتا، اگر 1000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے تمہیں بچانے کی کوئی سبیل ہوتی تو میں وہ کر جاتا، پر میری جان ہی ایک ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی۔ تو آخر میں صرف اولاد رہ گئے۔ تو پہلے شہید ہوئے حضرت حسین کے بیٹے علی، اور باپ کے آگے آ گئے، تلواروں کے منہ برس گئے۔ تو دوسرا بچہ جو شہید ہوا وہ قاسم ہے، اور وہ سارے قافلے میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین۔ حضرت حسن حضور کے مشابہ تھے، تو نبی کی شبیہ جس میں بھی ہوگی اس کے حسن کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو اس آل رسول کا سب سے من جو وہ قاسم تھے، جو علی کے بعد آگے آ گیا، تو ان پر جو وار تھا ان کا ہاتھ کٹا، تو ان کا یا عمّا، ہائے میرے چچا۔ تو حسین نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ لوہے کی دیواریں تھی آگے۔ تو کہا ہے افسوس بھتیجے، آج تیرا چچا تیری پکار پہ نہیں پہنچ سکتا۔
اس کے آج دشمن زیادہ ہیں اور اس کے دوست تھوڑے ہیں، لیکن وہ ایسا حسین جوان تھا، اس کے تڑپتی لاش کو دیکھ کر قاتلوں کی بھی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ حسین نے ان کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، اور جا کر پیچھے لٹا دیا۔ ایک قاسم یہ ملتا ہے، 16 کے 16۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیویوں سے بیٹے عباس اور محمد اور جعفر اور عثمان اور عبداللہ، یہ 5 اور 16 حضرت فاطمہ کی اولاد، 21 افراد اہل بیت میں سے تاثیر کر دیا۔ آخری بیٹا عبداللہ بچ گیا تھا، دودھ پیتا، سب سے چھوٹا، تو خود اور وہ ایک بچہ، بس 2 باقی بچ گئے اور باقی سب ختم ہو گئے۔ تو اس کو ملنے کے لیے بلوایا، تو اس کو پیار کر رہے تھے، وہ پیار سے تڑپ رہا تھا، تو ابن الموقد کا تیر آیا اور گلے کے پار پھٹ گیا۔ انہیں ایسے ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، یا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ اس طرح موت اپنے وار کرتی رہے گی اور انسانیت مرتی رہے گی۔ جو اللہ کو راضی کر کے مرا وہ کامیاب ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے مرا وہ حالات برباد اور ناکام ہے۔ تو میں رات یہ 3 قسم سوچتا رہا۔ ہماری اس بچی پہ دکھ بھی بڑے آئے تھے، تکلیفیں بھی بڑی آئی تھیں۔ جب اللہ کسی کو بہت اونچا لے جانا چاہتا ہے تو اس پر آزمائشیں ڈال دیتا ہے، کیونکہ عمل کتنا ہی زیادہ ہو، جو آزمائش سے مقام ملتا ہے وہ عمل سے نہیں ملتا۔ جو امتحان سے مقام طے ہوتے ہیں وہ عمل سے طے نہیں ہوتے۔ آزمائش چیز ایسی ہے، قیامت کے دن شہید آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب لو۔ صدیق آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب لو۔ نیک لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب لو۔ جن کو آزمائش میں ڈال دیا، جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں نے دنیا میں اتنے دکھ دے دیے تھے کہ اب میں ان کا حساب نہیں لوں گا۔ جاؤ جاؤ مزے کرو مزے کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو شہید حساب کی پکڑ سے نہیں نکل سکتا، لیکن جو آزمائش کی بھٹی سے گزرے اللہ تعالیٰ ان کو حساب سے بھی نکال کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے عالی شان درجات طے فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں، رشتے ناتوں کا ایک تعلق ہوتا ہے، جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ایک درد اٹھتا ہے اور اس پہ صبر کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملتا ہے۔ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی تیرے ہیں، جو کچھ تو نے لیا وہ بھی تیرا ہے، ہم نے بھی تیری طرف لوٹ جانا ہے، سب نے تیری طرف لوٹ جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اس پیغام، یہ موت، یہ سانحے، یہ حادثات، یہ پیغام ہوتے ہیں زندوں کے لیے کہ تم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ مبادا ایسا وقت آئے کہ ہم غفلت میں چلے جائیں اور اللہ کے دربار میں جا کر ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس آنے والے وقت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ یہ مسافر خانہ ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے،
زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب واللہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل ہے، تماشا ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، مٹ جانے کی دنیا ہے، چھین جانے کا سودا ہے، اس لیے میرے بھائیو اللہ کے نبی نے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ ہے جو موت کی تیاری کرے، آخرت کے لیے پریشان رہے، اپنی طبیعت پہ قابو رکھے، وہ ہے سمجھدار۔ بالکل نادان ہے جو آخرت کو بھلا دے اور دنیا ہی کا ہو کے پڑ جائے اور اسی میں ہی لگ جائے اور موت کے بعد کے سودے بھلا دے۔ میرے بھائیو، جن لوگوں کو اللہ نے جنتیں دے دی وہ ڈرتے ڈرتے اور روتے روتے دنیا سے چلے۔ اللہ کے محبوب نے حضرت علی سے فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اس سے اونچا کوئی درجہ کون پا سکتا ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اس کے باوجود وہ راتوں کو اٹھ کر روتے کہتے آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرا سفر لمبا ہے، میرا عمل تھوڑا ہے اور مجھے تنہا جانا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جن کو پہلے معافی مل چکی ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں، نہ زبان ٹھیک، نہ آنکھیں ٹھیک، نہ کان ٹھیک، نہ بول ٹھیک، نہ سجدے درست، نہ تلاوت درست، اور بالکل مطمئن ہو کے زندگی گزرے۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے تو بہت بڑی قیامت آئی ہے، لیکن ہر قیامت آ کے ٹل جاتی ہے۔ بہت بڑا غم آیا ہے، ہر غم آ کے چلا ہی جاتا ہے، کچھ نشانیاں چھوڑ جاتا ہے، لیکن جو موت کے بعد آنے والا غم ہے وہ ٹلے گا نہیں، جو موت کے بعد آنے والی تکلیف ہے وہ جائے گی نہیں، اور جو موت کے بعد آنے والی راحت ہے وہ کہیں جائے گی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، دائیں بائیں عبرت کے نمونے ہیں، ان سے اپنی آخرت کی راہیں تلاش کرو۔ ہے یہ میرا چھوٹا بچہ عاصم اور قاسم، ان دونوں میں بڑی دوستی تھی، تو پچھلے دنوں ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے تو وہ رات ہمارے پاس ٹھہرا، فیصل آباد میں تھے، تو یہ اور عاصم آپس میں ساری رات باتیں کرتے رہے۔ اوکے، میں نے بات کرنی ہے آپ کے بابا سے بات کرتا۔ اس نے پوچھا کیا بات کرنی ہے؟ کہا ہماری بستی کا ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے، تو ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ان کے صرف جب وہ آتے ہیں تو لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو یہ سارے بڑی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی ان کو بتاتا ہے، نہ انہیں پتہ۔ جذبہ بھر دیا کہ اس کو اپنی بستی کا فکر لگا ہوا ہے کہ وہ یہ نمازی بن جائیں اور یہ نشے چھوڑ دیں اور یہ برائیاں چھوڑ دیں اور یہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ رات 2 بجے تک میرے بیٹے عاصم کے ساتھ رات 2 بجے تک وہ یہ بات ہم سے کرتا رہا اور اپنے بڑوں کا گلہ کرتا رہا کہ یہ بتاتے نہیں ان کو کہ بستی میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسی نیک وہ اللہ نے اس کو جذبہ، میں نے یہاں 2 مہینے گھر میں بچوں کو بیٹھا کے ترغیب دی، سب کا جذبہ بن گیا ہم نے حافظ بننا ہے، حافظ بننا ہے، حافظ بننا ہے۔ تو ہمارے بچے چل پڑے، عزت کر گیا، وہ پولی چلا اس کو گھوڑا ہی لے مرے، وہ اسی میں ڈوب گیا۔ تو اس کے اندر اس نے کہا میں نے بھی حفظ کرنا ہے، میں نے بھی حفظ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے تم یہ میٹرک کر لے پھر حفظ کر لینا وہ تو مجھے ابھی ٹیپو نے بتایا کہ انہوں نے کہا میں 3 سال کا کورس 2 سال میں کروں گا اور 1 سال بچاؤں گا میں اس میں حفظ کروں گا۔
اور ابھی میں اٹھ کے آ رہا ہوں تو اس کی ماں کہہ رہی تھی، مجھے کہتا تھا کہ آپ نے مجھے حافظ نہیں بننے دیا، مجھے اس کا غم ہے، آپ نے مجھے حافظ نہیں بننے دیا۔ تو اب میں نے کہا تو پیپر کی تیاری کر، کل تیرا پیپر ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو پتا ہے میں کل زندہ رہوں گا؟ آپ کو پتا ہے میں کل زندہ رہوں گا؟ بھائی موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، نہیں ٹلے گی۔ جب میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس غفلت سے باہر آ جا، اس غفلت سے باہر آ جا۔ کب تک اس دیوانگی کی زندگی گزارو گے اور کب تک پاگلوں کی طرح چلتے رہو؟ شدید گرمی میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں، سپرے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 4 رکعت ظہر نہیں پڑتا۔ جس رب نے اتنا بڑا وجود دیا اس کے سامنے سر نہیں جھکا۔ میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں اتنا بڑا حادثہ، ہمارے والدین مرے اور اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے، 70 سال کی عمر میں گئے، تایا ہمارے 80 سال 78 72 سال کی عمر میں گئے۔ ایسی موت تو میں نے دیکھی، کتنی بڑی عبرت ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، میں تو آپ سب بھائیوں کی منت کروں گا کہ جتنا کو غفلت ہو چکی ہے اس سے بس کر۔ یہ دنیا محلات کی جگہ نہیں ہے، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ۔ تو کیا مطلب چھپر پالو؟ نہیں، فرمایا ان پہ ایسی دولت خرچ نہ کرو کہ وہ ضائع ہو جائے۔ 4 دن رہنا ہوتا ہے، اس پہ پیسہ برباد نہ کرنا، کسی غریب کو دے دینا، وہ بھی اپنا جھونپڑا پکا کر لے، کسی کی بیٹی کے لیے دے دینا، وہ شادی کروا لے، کسی بیمار کو دے دینا، وہ علاج کروا لے، کسی مسافر کو دے دینا، وہ گھر تک پہنچائیں گے، کسی درد مند کو دے دینا، اس کے درد کا علاج ہو جائے گا۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ۔ یہ گھر بنانے سے نہیں روک رہے، گھر خود اپنا بھی گھر تھا کھجور کے پتوں کا۔ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ۔ کیا مطلب کہ اس پہ ایسا برباد نہ کرو کہ وہ ضائع ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب اللہ کسی کے پیسے کو پسند نہیں کرتا تو اسے پتھروں میں لگا دیتا ہے، گارے مٹی میں لگا دیتا ہے۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جو استعمال نہیں کرنا اسے جمع نہ کرو، جو استعمال نہیں کرنا اسے جمع نہ کرو۔ کیا مطلب؟ آخری درجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ضرور ادا کرو، گن گن کے نہ رکھو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو اور جمع کر کے نہ رکھو، اور صرف اپنے اوپر خرچ کرنا انسانیت نہ سمجھو، بلکہ غریبوں پر بھی خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، تمہیں دعائیں دیں گے جھولیاں بھر بھر۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جو کھانا نہیں اسے جمع نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو فصل دی، سارے علاقے سے زمینداروں نے گندم اٹھائی۔ اب لا تجمعوا ما لا تاکلون کا کیا مطلب ہے؟ کم از کم جو اللہ کا حق ہے عشر وہ ادا کر دو، اور 20واں حصہ 100 میں 5 من غریب کو دے دینا، 100 میں 5 من غریب کو دے دینا۔ 2000 من پہ صرف 100 من آئیں گے، 2000 من پر صرف 100 من، 3000 من پہ صرف 150 من آئے گا، صرف 150 من، 150 من 3000 میں سے نکل جائے، 4000 من میں سے صرف 200 من آئے گا، 200 من 4000 من میں سے نکل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پر کتنے غریبوں کے چولہے سارا سال جلتے رہے گا۔ 200 من بچاتے کوئی کتنا گھر بھر لیتی ہیں، 60,000 روپیہ ہی ہے، شراب تے روڈ چھڑ دیں، ایک رات شراب تے روڈ چھڑ کر، ایک الیکشن دے، ایک روٹی کے 60,000 روڈ چھوڑ کر، ایک وزیر نے روٹی کھمائیں گے 60,000 روڈ چھوڑ دیں، ایک آتش بازی پہ 60,000 روڈ چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کا نبی لا تجمعوا ما لا تاکلون، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو، خرچ بھی کرو، خرچ بھی کرو۔ ہے ولا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون،
جس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کی دوڑ لگانا چھوڑ دو. حلال ضرور کماؤ, حلال سے نہیں روکا, ضرور کماؤ, دوڑ نہ لگاؤ, جوڑ جوڑ کے نہ رکھو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, جس رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, حساب دینا ہے, اس سے ڈر کے چلو, اس سے ڈر کے چلو. اور لا ترغبوا فیما عنہ تزولون, اس دنیا کا ورغبوا فیما الیہ تسیرون وفیہ تخلدون, اس گھر کا شوق رکھو جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اور ہمیشہ زندگی گزارنی ہے. تو قرآن دنیا کو کہہ رہا ہے متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان. متا پتہ کسے کہتے ہیں؟ سبی جان دے, سبی اب بانڈے دون والی سبی, انہوں متا اچھا جان. ایک امام اسماعیل, عربی دا امام گزرا ہے اسماعیل, عربی زبان دا, ان قرآن دے الفاظ دی تحقیق دا شوق ہے, وہ بدوان دے وچ نکل جاندا ہے. اس لفظ نو بدو کیویں آندے نے؟ تو لفظ متاع قرآن چ استعمال ہے, متاع الغرور, متاع قلیل, متاع الغرور, متاع قلیل, متاع تھوڑا سبی. سوچا متاع دا کی مطلب ہے؟ وہ اربن چ لگا ایک قافلے دے نال ٹرنا شروع کر, چل دے ایک نے ایک عورت بانڈے بیٹھے ہوئے تو سبی چاہ کے رکھی ہے تو کتا آیا تو ان چاہ کے تے نسیا تو سکا اخذ المتاع وفر الى الجبل, او کتا آیا متاع لے گیا. تو اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دمیڑے دی سبی نے جنال چٹوریاں کچندے پئے ہو تے بھانڈے دھوندے پئے ہو, بھلا اے بھی کوئی شے جن تے بندہ لڑ پوے تے بندہ رشتے ناتے بھول جاوے, بندہ قبر دی حیاتی بھول جاوے. اے ہے اس بچے نے ایک پیغام دیتا ہے, اے ہے دنیا دی حقیقت, اے ہے دنیا دی زندگی. متاع سبی نے سبی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو میرے بھائیو یہ ٹوٹ جانے کا گھر بنانے والا کا سراب بقیعہ, ریت کا پانی. متاع الغرور سبی کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. اے بھون نہیں نظر آ رہا جڑا او بھون نہیں ڈھیری لگی پئی, او بھون جڑا ہوا چھوڑ جاندا ہے جن پر ڈھیری لا بھی نہیں سکنے, کتنا سارا بھون تو ہوا چھوڑ جاندا ہے پریشر ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا حشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اگر تم آڑی والے دی حقیقت سمجھنی ہے, رئیس آباد دی, تلمبے دی, خانوال دی, ملتان دی, پاکستان دی, امریکہ, یورپ, آسٹریلیا دی, تمہیں حقیقت پوچھو میرے کو میں بنایا ہے آڑی والے دی زمین نو. پانی بھی پڑا ہوتا ہے, پیاس لگتی پانی پیتے ہیں, کھانا بھی کھایا ہوتا ہے. ہمارے نبی نے عرفات او وہ جڑا اڑیا جاندہ ہے ہوا اے ہی نے جن کو ذمہ دار ہوئی دھوپ کے نیچے اونٹنی پر بیٹھ کر جو بے آرام سواری 5 گھنٹے دعا لے گئی اخیر تو آپ کی کریں نا تیلی لا کے ساڑ چڑھنا ہے. ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, ایسے, پھر یہ ہاتھ اٹھتے اٹھتے ایسے ہو جاتے تھے, ہوا میں بلند ہو جاتے تھے. میری اللہ کی قسم ہے ساری سڑ جاوے, کوئی میرا نوکر ہونے لگتی تو آپ ایک ہاتھ سے ایسے اونٹنی کی وہ نکیل پکڑ لیتے تھے اور ایک ہاتھ پھر بھی کٹی. یہ بڑا نقصان تھا. میری کنک بھی اللہ تعالیٰ کسی اور پاسو پوری کر دے سی, بجڑی میں بہن میں پہنچ چھڑیا ہے. ان سب زمین آسمان سونا بن جاون میں یہ کمی پوری کر ہی نہیں سکتا. کسی دی ماں میں پہنچ چھڑنا ایک ہی گل, سارے جہان میں اگ لگ. میری نہ مشین وڈن والی 12 لاکھ کی میں نقد خرید تو وہ ڈرائیور ریس لا لی وہ ریس الٹ گئی. ریس ایڈے کملے ایڈی وڈی مشین کی ریس لائی جان تو اتنے چلو میرے کو اگو ٹرک آ گیا قابو نہ الٹ گیا. مینو ملک فون کی دبئی ہوتا الٹ گئی. میں کیا بندے بچ گئے, انہیں کہ بندے بچ گئے. میں کہ مر خیر ہے چیزاں تو ٹرٹدیاں بھی رہ جاندیاں بندیاں بھی رہ جاندیاں. تو میں بھی تو اتنے گل کر سکتا, میرا تو ایڈا بڑا نقصان ہے. لیکن میں جدوں کا تبلیغ لگا میں اج تک کسی نے ماں بہن کی گل نہیں کرتی. کدی میں غصے چاہواں تو الو دو پٹھے تو اگا میری کدی زبان نہیں. ایک لفظ میں 32 سال یاد نہیں کہ میں کسی نوکر نو گل کٹی ہوئے, کسی چھوٹے نو کٹی ہوئے, کسی بڑے نو کٹی ہوئے. اللہ تعالیٰ زبان سے تالا لا سکتا. میں میری ماں سامنے آ جانا, ماں میں تو میری ماں تھا کی اولاد میں سے جو حسن اور حسین سے اور 5 حضرت علی کے دوسرے بیٹے کے ساتھ عباس تھے, عثمان تھے, عبداللہ تھے, مطلب تھے,
اور جعفر تھے، وہ عباس ان کو علمدار کہتے ہیں۔ یہ 5 بھائی حضرت حسین کے اور ماؤں سے تھے، 16 اور 5 کتنے ہو گئے؟ اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہوا کرتے، تو اندر کا غم ہے جس کو آدمی 72 کے 72 کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ چھوٹا معصوم بچہ عبداللہ جو آخر میں شہید ہوا، اس کی نظر پڑی، دیکھا تو سب کے دھڑ کٹے ہوئے، تو انہوں نے کہا یا محمد یا محمد، بھاگ آ جاؤ، اس غفلت سے نکلو۔ علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء، اپنی موت کی تیاری کرو۔ محمدا یا محمدا بناتک صبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا، قضاء اجل کا لوٹے ہے، دن رات کہتے سارے زارو قطار رونے لگے، ابکت کل عدو و صدیق، سب اول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگار، جب میں ایسے گزر گیا ہوں، اپنی اولاد کے لیے قربانی پکڑا جائے، ایسے نہ مریں کہ قبر۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہی کہتا کہتا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، النفس المطمئنہ ارجع، وقت آ گیا۔ ہاں ربیع الاول آ گئے ہیں، ربیع الاول آ گیا۔ جبریل اندر، جبریل اللہ قاسم کو کیسی محبت دے رہا ہے، اور ایک فرشتہ اور آیا جو نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا، دونوں اندر۔ یا رسول اللہ، ملک الموت باہر کھڑا ہوا، ایک مطلب بتا رہی ہے اس کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، جہاں ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی پوچھ کے آئے، ہم تو وہ اندر آ گیا۔ آپ نے اس میں عرض کی یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت لے کے جانا، اور پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ تیرے لیے ایسا رسول ملا، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات استقبال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آجا، ارجعی، لوٹ کروں گا، پہلے اپنی امت کا کام کرواؤں گا، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر بتاؤں گا مجھے جانا ہے کہ رہنا۔ ملک الموت کھڑا رہ گیا، جبریل کو چھوڑ کے حقیقی پالنے والے کے پاس آ جا، جو یہاں تجھے سکون ملے گا، آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، پاس آ کیسے، راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، مسئلہ حل نہ ہوتا اس وقت تو آج زنا کے اڈے چلانے والے خنزیر بن چکے ہوتے، سود کھانے، یہی جنت ہے، تیری قبر باغ بنا دوں گا، تیرا حشر انسان نظر نہ آتے، بلکہ ہم سب جانوروں میں تبدیل ہو کے زیر زمین جا چکے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی کو تو وہ صدمہ پہنچا کے جاتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے تو نہ رویا، پر آپ کے لیے رو 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 کے سینہ چھلنی کر گیا۔ اب آنکھیں ٹھنڈی ہیں، ملک اور راحت کے گھر میں وہ پہنچ جاتا ہے، تو جبرائیل کی بھی ہائے نکل گئی، یا رسول اللہ کیا واقعی آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا؟ تو میرا بھی آج دنیا میں آپ اب ہو گئے، جو ہی موت کا وقت آتا ہے ملک لوٹ کے نہ ہوں گا، وہ وہی کا نورانی سلسلہ آج آپ پہ ختم ہو گیا، آج آپ پہ ختم ہو گیا۔ اپنے غابن عن کی غیر غضبان، اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈال رہے تھے، نہلا رہے تھے، کہتے یا رسول اللہ آپ کی موت پر وہ سلسلہ بند ہوا ہے، اسے ماں یاد رہتی ہے نہ باپ یاد نہ ہوا تھا۔ اگر آپ نے خود ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے نہیں ہوتا، بھٹکا ہوا ہونا کیسا ہوتا ہے اور غم کیسا ہوتا ہے۔ تو جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کرنا شروع کیا تو آپ نے ہوتا ہے، بنایا اور اپنی امت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ کتنی اور رجا بن شعبہ منڈی میں اتنا ہزاروں کا مجمع بہنوں کا بیٹھا ہے، کتنی ہے نماز پڑھنے والی؟ یہ کتنے نوجوان بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کتنے ہیں 5 وقت کے نمازی؟ آخر قبر میں جا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم،
غلاموں سے اچھا سلوک کرنا کیا مراد ہے؟ غریبوں سے تحتوں سے، گھر میں کام کرنے والیوں سے۔ غریبوں کو بھی ماؤں نہیں جنا ہوتا ہے، ان کی بھی بہنیں ہوتی ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کیا ظلم و ستم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں بہن کو بے عزت کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی آخری نصیحت تھی غلاموں سے اچھا سلوک، ماتحتوں سے، غریبوں سے اچھا سلوک۔ عبدالعزیز من النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن رشتہ ہوئی تو پھر آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز لیا، اور جب قبر میں رکھا تو کہتے میں نے کفن کھول کے دیکھا تو ایسا تھا اعلیٰ، اور وہ کہتے اور آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی۔ لیکن انہوں نے زندگی اس طرح گزاری کہ انہیں محل نہ بنائے، انہیں سینہ مبارک پر سر تھا۔ جب آپ کی روح قبض ہوئی ہے تو عائشہ کی چیخ نکلی کہ ہم اللہ کے نبی چھوڑ گئے، کو انہوں نے مٹھایا اور اپنی ذات کو اس طرح دبا دیا مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، خبردار جس نے کہا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ ماں نے خامن سے کہا کہ بچے کپڑے مانگتے ہیں، واپس آئیں گے، کفر کو مٹائیں گے، منافقوں کو مٹائیں گے، جو کہے گا مر گئے میں انہیں قتل کر دوں گا۔ اس سے ہم کپڑے بنا لیں گے اور مہینہ مزدوری کر دوڑے ہوئے آئے اور گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اندر گئے، آپ کے اوپر چادر تھی، چادر ہٹائی، ماتھے کو چوما کا واہ سید، آپ اگلے مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دو مجھ سے، تم واہ صفیہ، پھر روئے، پھر کہا واہ نبی آئے میرا نبی جدا ہو گیا، آئے میرا خلیل جدا ہو گیا۔ دے سکتا کہا یا رسول اللہ اب اللہ آپ پر دو موتیں کبھی نہیں جمع کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ اندر مسجد میں تشریف لائے، بڑا فخر ہے کہ ہمارے باپ نے ہوا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹھتا، صاف انکار کر دے، نہیں بیٹھتا۔ تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، فرمایا نماز ہے، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ محبوب عمر سے کہا بیٹھ جاؤ۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا، حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹھتا، صاف انکار کر دے، نہیں بیٹھتا۔ تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور خطبہ دیا، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَزَالُ۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے اٹھنے سے میں تو سنا تھکیا بھائی، پتہ نہیں کداں کسی نے ہوش آنا گئی، اور اللہ موت سے پاک ہے، وہ موجود ہے، زندہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دینا کوئی آسان چیز نہیں ہے، بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ جو پڑھی تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج اتری ہے، اور وہیں گر گئے، وہیں گر آپ کو خود بچانا، میرے آسرے پہ نہ بیٹھے رہنا کہ میرا باپ نبی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو آواز کہ میں نبی کی پھوپھی اور میں تمہیں دوزخ سے چھڑا لوں گا، عمل کر کی چیخ و پکار، اور عورتوں میں کوہرام مچ گیا، اور مدینے میں چیخ و پکار مچ گیا، اور حضرت بلال کی پل سرات سے گزریں گی تو میدان حشر میں اعلان ہوگا نظر مشکل سے اذان کو پورا کیا، اور نیچے اترتے ہی کہا آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں، آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ ہاں میں تو میرا پیو چھڑا لی سی اس ہے وہ نصیحتیں کرتا چلا گیا، تھکا ہوا مسافر سے میری مدد کرنا، نماز کے سجدوں سے چلا گیا، اور مرنے کے بعد بھی نظام بنا گیا۔ عطبی رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں، نووی رحمت اللہ علیہ بڑے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت مفسرین میں، محدثین میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عطبی رحمت اللہ علیہ قبر پہ بیٹھے ہوئے 22 لاکھ مربع میل سلام پڑھ رہے تھے، ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور میدان عرفات میں جب یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
واستغفر فرما رہا ہے ایسا الله توابا رحيما فجئتك مقرا بذنوبي مستشفعا بك الى ربي. اگر آپ کے رب نے کہا ہے اگر یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں گناہ کر بیٹھیں پھر تیرے دربار میں آئیں مجھ سے معافی مانگیں اور تو بھی میرے لیے ان سے معافی مانگ میرا باپ انہیں معاف کر دوں گا. میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ اللہ میری بخشش کر دے. پھر اس نے وہ دو شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے کھڑے ہوئے ہیں. جب ہم جالی پہ سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو وہ ستونوں پر یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم. اے وہ بابرکت ذات جس کے زمین کے اندر جانے سے وادیاں بھی یہ وہ شخص ہے جو کتے کے پیاس سے مرنے پر بھی مدینے میں بیٹھ کر گئے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. میں قربان اس قبر پر جس باہر نکلے ایک بدو اور ایک عورت چھوٹا سا گھر اسی میں سخاوت اسی میں عزتیں اسی میں بلندیاں اسی میں پاک دامنیاں سب مسافر ہے. بچے کیوں رو رہے ہیں بھوک سے؟ یہ کیا چڑھایا ہوا ہے کہاں نہیں لکھے ہوئے انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا اور عمر کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا تو اس عمر کی آنکھوں میں تیری امت کے قدم ڈگمگائیں گے اس دن تو ہی ہوگا ہماری سفارش کرنے والا. یا رب سلم سلم. بیت المال میں بوری بھری ان کے غلام اسلم ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا رب سلم سلم. یا اللہ میری امت پار لگا دے میری امت پار لگا دے. وصاحبہ کلا خود پکایا اور حریرہ اس کو کہتے ما جر القلم. اور میں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بھول سکتا. میرا ان پر بھی سلام ہو آپ پر بھی سلام ہو. بیٹھ کر ان کو دیکھنے لگے بچے کھانے لگے پھر ہنسنے رہے میرا سلام بھی آپ پہ چلتا رہے. وہ کوئی ایسے درد میں شعر کہہ گیا کہ 1000 برس کے بعد کہ کل قیامت کے دن کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اثر پر لکھے ہوئے ہیں عتبی فرماتے ہیں بدو تو اٹھ کے چل گیا اور مجھے نیند آ گئی. نیند میں آتے ہی میں نے کیا دیکھا کہ اللہ سن کر رہا تھا اور اپنے جسم میں ادرک الآراء بھاگ میرے اس بدو کو پکڑ اور اسے سنا کہ تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا. وہی ہوا تو ہم چابی دے دیں گے. جانے کے بعد بھی نظام بنا کر گئے ہیں. اور کوئی تو شرم کی آنکھ رکھتا کوئی زندہ دل تو رکھتا. کرتے اور آگے دیکھو آگے جب دوزخ کی چیخ مارے گی چنگھاڑے گی اور بڑے بڑے انسان زمین پر گریں گے. آج تو ہی ہے نفسی. نوح کہیں گے نفسی نفسی. ادریس کہیں گے نفسی نفسی. ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی. یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا. میں اور نہیں کرتا اپنے باپ کا بھی سوال نہیں کرتا. یوسف اور یعقوب بولیں گے نفسی نفسی. اسحاق اور اسماعیل بولیں گے نفسی نفسی. یحییٰ زکریا بولیں گے نفسی نفسی. یونس اور داؤد بولیں گے نفسی نفسی. سلیمان بولیں گے نفسی نفسی. یوشع موسیٰ ہارون علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. ایوب و صالح کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. ہود کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا میری جان بچا. تو مائیں کا بھی یاد کریں گے بیویاں کا بھی یاد کریں گے باپ بیٹے کا بھی یاد کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک ہستی کا پتہ بتاتا ہوں جو سب سے الگ ہوگا اس کی جھولی پھیلی ہوگی عرش پر نظر ہوگی. ادبارہم یہ ایک موت اللہ بتا رہا ہے دیکھ لو نافرمانوں کو میرے امتی. مائیں کہیں گی میری جان بچا نبی کہیں گے میری جان بچا میرا تمہارا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو میرے نیک بندوں کا میری امت بچا لے جو نہ زندگی میں بھولا نہ موت پہ بھولا نہ قبر میں بھولا نہ حشر میں بھولا. ہائے میں مر گیا میری کتاب میرے الٹے ہاتھ میں آ گئی. دوسرا کہے گا ہاں کوئی اور نہیں ملا تمہیں ناراض کرنے کے لیے اسی کو ناراض کرنا تھا اسی سے بغاوت کرنی تھی. سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اور دوسروں کو کرو اللہ کے دربار میں. میں تو مختصر کرنا چاہتا تھا بات لمبی ہو گئی پر اتنے مجمع پھر جانے والوں کے چہرے خاشعۃ عاملۃ ناصبہ. حال دل کہہ لے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. ایسے مجمع پھر کم ملتے ہیں کب بدبو پڑ جائے گی اور ان کو کرتے بھی ہمیں سمجھتے ہیں پاگل ہیں بستر اٹھا کے گھر چھوڑ کے پھرتے ہیں حقوق ادا نہیں کرتے گھر سے بے گھر ہو کے پھرتے ہیں اور گھروں سے بیزار ہو کے نکل جائیں
میرے بھائی اور بہنوں، آخرت کی آنے والی گھاٹی ایسی خوفناک ہے جو واقعتاً دیوانہ بنا دے. فتحت ابوابها، اس کا دروازہ کھلا کا جھٹکا سارے عیش بھلا دیتا ہے، سارے غم بھلا دیتا ہے، اور موت کا خوبصورتی سے آ جانا. اور جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاتا. کا جنت کا باغ بن جانا ساری دنیا کے غم بھلا دیتا ہے. کل قیامت کو اللہ کا نبی کہے گا آ جاؤ 14ویں صدی میں میری بیٹیاں آ جاؤ. دعا کرتے ہیں حیا کو سلام کرتا ہوں. جب میری بیٹیوں کو مغرب کی تہذیب نے ننگا کر دیا تھا اور وہ سرے بازار زینت بن گئی تھیں اور کھولو اپنے، تم نے اس وقت پردوں کو سلامت رکھا، حیا کو سلامت رکھا. اور میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ تم بھی کھڑی ہو جاؤ. اور میرے ہاتھوں سے ساتھ ہونے کیا والا ہے. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی اپنی ایسی بیٹیوں کو گلے لگا رہا ہوگا. وہ کیا دن ہوگا جب 14ویں صدی میں دین کے علم کو چوروں کے گرے جوانوں کو اللہ کا نبی سینے سے لگا رہا ہوگا، کوثر کا پانی پلا رہا ہوگا. میرے بھائیو، شوق بدلو، ذوق بدلو. یہ بھی کوئی شوق مل جائے وہ مل جائے. مل جانے کے بعد کیا ہوگا؟ آخر تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آخر تو جنازے اٹھ جائیں گے، آخر تو قبریں مٹ جائیں گی. سگی اولادیں، آپ کا چچا حمزہ بھی، وہ بھی تیرے لیے استقبال میں کھڑا ہے. تو کیوں موت سے گھبراتا اور ڈرتا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی غلامی میں لاؤ. اپنے مردوں کو تبلیغ میں بھیجو، ان کو 4 مہینے کے لیے بھیجو، 40 دن کے لیے بھیجو. اپنے بیٹوں کو بھیجو، اپنے بھائیوں کو بھیجو. اور خود بھی ہم تو عورتوں کی بھی جماعت بنا کے نکلتے ہیں. میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ 15 دن لگا کے آ رہا ہوں. مردان میں ہماری جماعت گئی تھی 15 دن کے لیے. تو میری بیوی ہم 8 مرد 8 عورتوں کی جماعت تھی. مردان میں ہم نے فرمان بن کر ٹرے. آج تو ویک تیرے نال کی بنتا ہے. یہ بھی قبر کی پکار ہے. اور میں ایسی ماشاءاللہ عورتوں کا اجتماع ہوتا تھا، لیکن وہاں تو عورتیں نکلتی تھیں اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے خامدوں کے. آج میری گود میں تو سکھ پائے گا. ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں بھائیو، یہ آگے ہماری بھائی کے ساتھ خامد کے ساتھ مستورات نکلیں، اپنے گھروں سے اپنے خامدوں کو 4 مہینے کے لیے تیار کریں. اپنے بیویاں چھوڑ جائیں گی، اس عمل کا سکہ کام آئے گا. میرے بھائیو، خامد کا حق ادا کرے، خامد بیوی کا حق ادا کرے. ماں باپ اولاد کی تربیت کریں، اولاد ماں باپ کی جمع ہونا اور آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں تو ختم ہونا. سر اپنی زندگی سے خلاف شریعت طریقوں کو نکالو. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو. پردے میں چلو، پردہ دار ہو گئی. ہوں آخری 4 کول پڑے نال 2 رکھی ہے. باہر نکلنے سے تو اللہ نے نہیں روکا، لیکن جب نکلو تو ایسے نکلو جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی نکلی تھی. وجہ بھی ہو گئے، انہیں تو ختم ہی کوئی نہیں دوایا. اب 3 لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر قصے سے متعلق نہیں ہیں، قصے کا حصہ بنایا ہے. ایک بیٹی آئی، 30 سال سے گھر چھوڑ کے پھرتا ہوں میں. وابی ہوں. فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. یہ بات پوری ہے کہ وہ ایک بچی آئی کہنے لگی لگا لو جو میں کسی دی ماں بہن میں پڑھنے والے 3 لفظ اس میں اضافہ کیے. فجاءت احداہما کے بعد تمشی علی استحیاء، کہ ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بول ماں پہ انہوں گالی میں کٹی جاندے. اس کی چال اتنی حیا والی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس کی چال. میری صرف 18 سال عمر ہے جس میں چال کو اس کا ترجمہ کرتے میں ہمیشہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ چونکہ یہاں جو لفظ اعلیٰ ہے وہ حیا کو ایک سواری کی شکل میں لا رہا ہے. رات میں چنگیر حیا ایک سواری سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو اس پر سوار سے تشبیہ دی ہے. اور یوں بتایا ہے دیکھنا چاہے کہ حیا کیا ہوتا ہے تو اس بیٹی کی چال کو دیکھ لے، اس کا نام حیا ہے. ان میں ایک لڑکی بن کر حیا کے ساتھ چل کر آئی. ترجمہ تو یہ ہے، میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹی چل کے آ رہی تھی حیا بن کر. حیا بیٹھو نہ منہ ایدے آئی جے تو مولوی بننا ہے تو میرا گھر چھڑ جا. پردوں میں نکلو، جنت میں سارے پردے اللہ اٹھا دے گا. جنت کی عورتوں سے 1000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. ام سلمہ نے پوچھ کر مسئلہ آپ کے لیے واضح کر دیا. یا رسول اللہ، جنت کی حور افضل ہے یا دنیا افضل ہے؟ جنت کی حور مشک سے بنی، عنبر زعفران کافور سے بنی. دنیا کی عورت پانی مٹی آگ ہوا سے بنی. ہمارے نبی نے کہا ام سلمہ دنیا کی ایمان والی کوئی سنت دا پتہ نہیں، علم کوئی نہیں، قرآن دا نہیں. بصلاتہن، نماز کی وجہ سے، وصیامہن، روزے کی وجہ سے، وعبادت
کدی کسی علم تو بغیر بھی فقیری پائی کہ فقر دارا ہو رہے تے شریعت دارا ہو رہے برادری کول خانی ایسی گئے تو بیٹھو ہوئے ملنگ بھنگ پیت وہ آخر جی شریعت دارا ہو رہے طریقت دارا ہو رہے میں کو بھنگ پیتی جاندی تو بھائی اتنی تو سمجھو میں کدی اپنا عشر نہیں روک ہاتھوں میں کنگن پہنا دے گا سر میں سونے کی کنگھیاں اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں جوڑے ایک پیسہ نہیں جوڑیا میں کا جو لہنگا ہے غرارہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا 3 میل کے دائرے میں کافی عرصہ دی محبت چ گھر چھوڑی میں نے بچے بھی چھوڑے گھر بھی چھڑیا بوئے پھر کے پیغام اللہ دی مان لو اللہ دے محبوب دے طریقے تے میں اپنے ماں پیو دی خدمت اور اپنے حرام تو بچے اس زنا چھڑ دو اس شراب چھڑ دو اللہ رسول دی غلامی اختیار کر لو ہن ایسے میں کیڑی گلاں جس تو میں صرف ختم نہیں دیوا ایسے دوا بھی ہو گیا تو ختم بھی ایک رسم ہے نالے جس درد نال میں پڑھنا کسے مستے ساڈا مولوی پڑھ سکتا جس درد نال ہر جوڑے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وہ جمال بخشے گا وہ کمال بخشے گا کہ 40 سال میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ساڈا زمیندار جٹواں تے کیڑے چالاک نو مدرسے دے مولوی جنہاں لکھو جی 200 ختم میں اب مجھے عورتیں تو نظر نہیں آ رہی مرد تو میرے سامنے لکھا ہے جی 200 ختم دا ثواب ہے کبھی یا اللہ میری توبہ اور یہ مستورات بھی کہیں زبان سے کہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ ہم تک آواز بے شک نہ ہے لیکن کچھ تو اپنی عقل نال بھی سوچو بھائی میں تو تھوڑی برادری ہوں میں تو تھوڑے نال نمبر 2 گل نہیں کر سکتا نا میں ساری دنیا نال نمبر 2 سودا بیچ 3 دن نکد جانے کے لیے کون تیار بولو بھائی جلدی سے بولو پھر دعا کرا کے اپنا کام ختم کرو بولو بھائی تو کوئی قرآن سبزی ملے یا لکھے طرح لکھا جی 400 قرآن لکھا ہے جی ایک تھارا کول خان بڑے ذمہ دار دے بولے جی 20,000 قرآن لکھا کر بیڑی بڑھے کو ابھی دعا ہو جائے گی ابھی دعا ہو جائے گی دعا تک سارے بیٹھو گے جلدی سے بتاؤ اس مجمع کی تشکیل تو ہو ہی نہیں سکتی کوئی عورتوں کی ایک جماعت 3 دن کو 20,000 قرآن تو زیادہ ثواب ہے جڑا تسی مدرسے چلایا انہاں پہلے کوئی بنا دے ہاں بھائی 3 دن مستورات کے ساتھ وہ دیکھو وہ نام لکھیں فراڈ ہے اپنے منہ ایک باری کھولو واللہ پڑھ دیو کی جماعت چاہیے مستورات کی مردوں سے چلے ہم میں لینے عورتیں یہ ہم جو تبلیغ میں کہتے ہیں نکلو اور جماعتیں نکلتی ہیں جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ہاتھ چاون والے نو پر ہوندا کہ بھی کیا تو اے ہو گیا تو ہو گئے مسلمان جے اے نہیں ہویا تو وابی ہو گیا میں تھوڑی قوم دا بندہ نال میں پڑھیا میں کوئی ان پڑھ کوئی نہیں ہاں پڑھیا میری گدی کوئی نہیں میری کوئی پیری نہیں لتی ہوئی زندگی اپنی کھپائی ہے اس اللہ دا نام منو میری سنو میں تھوڑی ہمدردی اس گل کر اپنی مسجداں نو آباد کرو اپنے ماں باپ دے پیر دھوتے پیو اپنی فصلاں دا عشر ادا کرو اللہ تعالیٰ دے محبوب مایا سخی اللہ دے نیڑے ہو جاندا ہے شیطان تو دور جاندا ہے بخیل آدمی شیطان دے نیڑے جاندا ہے اللہ تو دور ہو جاندا ہے میں ساری چیزاں دی رعایت کرو میرے چن یہ سکھن دیا چیزاں اللہ تعالیٰ دے محبوب دی دسی ہوئی چیزاں میں تو دس رہا میں تو گل کرے نہ قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا کدی میں نے سنیا بھی میں سر چاہیے ہوئی ہوئے تو میں لگا ہوا ذاکراں طرح خطیباں طرح تو پیسے بھی لیندے میں ہوں منڈی بہودی نہیں شوار ہے میں وکیلاں بیان کیتا کہ شیعہ مینوں آ کے ملیا کہ 10 لاکھ دیتا ہے ذاکر نو تے او کوئی پیغام نہیں دے کے گیا تے تو سانو مفت چو پیغام دے کے جا رہے ہیں جڑا سانو اج تک کدی کسے دسے کوئی 10 لاکھ تے 40,000 نعرے مارن والے نے تے 2 دن نال نعرہ مارن والے نے کہا 40,000 اہل سی 40,000 اہل سی نعرے مارن والے 40,000 لے گا سدا بوجھاں چوں لکھاں ہن تائیں خرچ کر دیتے اپنے پیوں اسے کہ 11 لاکھ روپیہ لایا ہے تے پیغام کوئی نہیں لتھا جڑا تو 1.5 گھنٹے سانو پیغام دے کے جاندا تے اے سن اج اسی ہیں وابی
جڑے پیسے بھی لے جاندے کوئی پیسے لے کے جڑا اللہ دے تسی سوچو کیویں اکھیاں تے پٹی آ گئی وہ پیسے لے جاندا ہوندا میں اہل بیت دا عاشق ہاں تے اے اہل بیت دے منن والی کوئی جڑا پیسے لے جاندا ہے وہ منن والا ہے جڑا سی ایویں نہ دے فضائل بیان کر کے تے اللہ تو اجر لیندے پے فرض دا کئی فرض دا اس امام زین العابدین دی شان بیان کی لمبا قصہ میں انہیں سنیندا تے او انہوں ہشام اموی بادشاہ قید کر چھڑے امام زین العابدین نوں پتہ لگا انہوں نے 10,000 درہم دیا اس کو واپس رکھیا میں ساری زندگی بادشاہاں دی تعریف کیتی پیسے دی خاطر میں تیری تحقیق کی ہے جنت دی خاطر میں اس تے ایک دمڑی بھی نہیں لینی میں اللہ نو راضی کرن دا رہی جڑے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں سے لیندے گھر گھر جا کے اللہ دے رسول دی او دے خاندان دی عزت بیان کر رہے ہیں سانو اندے نے تے منندے ہی کوئی تے آپ پیسے بھر کے صدی آمدن مولویوں نوں بھی ذاکراں نوں بھی انہاں نے اے ہن اہل بیت دے منن والے تے اے ہن اللہ دے نبی دے عاشق اے تے سارے وہابی ٹورے ودے بھائیو تھوڑے جو بھی بندے نو عقل فہم ہوے تھوڑا جا اتاں کے ویکھے تے گل نہ رہ جائے اور تسی میرے اپنے بیٹھے میں تاں گلاں کھولی میں کدی گلاں نہیں کھولیاں ہزار بیان ہوندے میں ان کدی کھول کے گل نہیں کر میری ساری اپنی برادری بیٹھے ہوئے اس واسطے میں گل کر اڈو تے اتنا بڑا آیا بس 50 سال چڑا غم نہیں ویکھیا تو میں نے چلو کوئی ایک بھی توبہ کر لوے تو ساڈے قاسم دی قبر چھڈی وڑس کوئی ایک بھی نماز شروع کر دے تھوڑے چ کوئی ایک ماں پیو نو گالی کرنا چھڑ دے کوئی ایک حرام کھانا چھڑ دے کوئی ایک زکات دینا شروع کر دے کوئی عشر دینا شروع کر دے کوئی قرآن سیکھنا شروع کر دے اسے دے اس سال سوا واسطے جمع ہوئے ہیں یہ بھی اسے دے کھاتے چلے گئے تو ماڑائی پلیز ہوئی نہیں بالوں تو بعد کام شو اللہ تو پہلے ہی بلا لیا سیدھا دی رضا سے راضی ہیں لیکن تھوڑے واسطے میرے واسطے تو پیغام ہے کہ پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ دا امر آوے تے بندے نوں بازی ہار نہیں پائی جائے تے انج نہ ہاریے کہ ہاتھ والے کا شنو تو بھائی آج توبہ تو کر لو اتنا تو کر لو کہ آج نماز کوئی داڑھی رکھ لوے اور کوئی شمع دے کوئی داڑھی رکھ لوے کوئی ماں پیو کی خدمت تے آ جائے کوئی ایک قدم تو آ جائے تو بہرحال بھائی سارے اس بچے واسطے ایک باری سورت فاتحہ پڑھو 3 باری کل شریف پڑھو سانو 20 ختم تو زیادہ مانگی یہ پڑھو پھر دعا کرنے ہیں پیغام ہے ساڈی بستی والیاں دے نام ساڑی وسطی والے بڑی قسم تو مینوں یہ پیغام دے گیا میں تمہیں دسنا چاہتا اور کم از کم تسی تو توبہ کرو سڑ پر بیٹھے یہ تو لگے جیسے تسی تو خدا دا نام منو توبہ کرو ایڈا سونا پیغام دے گیا بچہ ایڈی چھوٹی عمر اتنی منزلیں طے کر گیا تو تمہیں پیغام دے گیا رئیس آباد دے نوجوانوں اتھو دے سرداراں پیغام دے گیا کہ انہوں آکھو کر یہ اپنی آخرت دا فکر کر میری نہیں سن دیو ساڈے بچے دی سن لو تو معصوم بھائی ایڈ سونی گل کر گیا نے کر لے سو اپنا بھلائی نے نہ کر سو تو موت قاسم نو ملے گی سانو ملے جس نہ کھڑے اگا ہونے درود شریف پڑھو اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل الأوفر اے مولا ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں یا اللہ جو تو نے کیا ٹھیک ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا آقا ہے مالک ہمارا رواں رواں تیرا شکر گزار تیری امانت تو نے واپس لے ہمارا کوئی گلہ نہیں یا اللہ ہمارا کوئی گلہ نہیں یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں میرے مولا ہم تجھ سے راضی ہیں میرے مولا ہماری اتنی درخواست ہے یا اللہ وہ ہمیں بڑا غم دے کر بڑا دکھ دے کر یا اللہ تو اس کو اتنا ہی سکھی کر تو اس کو اتنا ہی خوش کر دے یا اللہ بڑی چھوٹی عمر میں چل ہمارے سارے گھروں سے ٹوٹ گئے میرے مولا ہمارے سارے خواب بکھر گئے میرے آقا مظلوم ماں تھی اس کی یا اللہ ایسے صبر والی بچی کوئی پیدا ہے میرے مولا وہ پہلے ہی بڑی دکھی تھی مالک یقیناً تو سرا پیار کرنے والا ہے
تیری عشقت ہے، محبت ہی محبت ہے، تیری تم مان تیری تیرا کوئی ظلم، تیرا کوئی فیصلہ ظلم نہیں، تیرا ہر فیصلہ عدل ہی عدل ہے، کبھی ہے مولا اے آقا وہ ماں کی گود سے نکل گیا ہے، کو ماں سے بھی زیادہ ٹھنڈا کر، قبر کی گود کو ماں کی گود سے بھی زیادہ ٹھنڈا کر دے یا اللہ، اسے اپنی شفقتیں دے دے، اپنی محبتیں دے دے یا اللہ۔ تبوک کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہمارے بچے کو بھی پہنچاتے، اپنے محبوب کے بیٹے قاسم کے ساتھ ہمارے قاسم کو بھی جمع کر، امام حسن کے شہید قاسم کے ساتھ ہمارے قاسم بھی نہ اولاد کا میں نے بہت بڑا مانگ سوال کر لیا ہے، بہت سوال کیا تیرے لیے کوئی بڑی ہر چیز اے زمین کے اے برگا قاسم محمد کے اللہ، اے قاسم بن حی اللہ، ہمارے پکاروں کے ساتھ میرا ہے، انہی کے ساتھ میں پھولا جو پلے پیر اٹھانا، وہ ایک کلی تھا مولا جو پھول بننے پھولنے سے آلتیاں لگیں وہ مشر وہ حضرت دے گئے بڑا گیا، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جو تم نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وہی کہیں گے جو تم نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے، وہی کہیں گے جو تم قرآن کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں، تیری امانت تھی تو نے دے دیا، ہم میری موت ہم مر رہا تو بچے اور نہیں بگا، تجھے بقا ہے، باقی تیرا ہر فیصلہ رحم و کرم اے مالک کریم، ہم تو بڑے چھوٹے خاندان کے ہیں، ہم تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہماری تو کوئی نسبت نہیں، نہ دنیا کی نہ دین کی، عمل نہیں بھی کوئی ہے، نسبت بھی کوئی نہیں ہے، اور ہم نے نظام نے سب تیری روح تیری ششت مقد کو ہم نے سب کی بس پہنچا دے دونوں قاسموں کے پاس پہنچ رہی بات کیا ہے کہ میرے مولا ہم نے تیری سخاوت کو سامنے رکھ کے یہ سوال کیا ہے، میں اپنے سب تم جنہوں ہوتے باقی مالک مولا اے ہمیں اس آزمائش میں ڈالنے والے اللہ، اے ہمیں اس امتحان میں ڈالنے والے اللہ، ہمیں اس امتحان میں وہ کبھی تو کچھ بول نکل تو جس ناراض ایسا غم نہ ہمیں ایسا یا اللہ کیفیت نہ بن جائے جس سے تو ناراض ہو جائے، مالک ہمارے قاسم کو پہنچا دے، ہم کو پہنچا دے بن محمد کے ساتھ، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، صرف تیری سخاوت پہ نظر کر کے ہاتھ اٹھایا ہے، تیری سخاوت پہ نظر کر کے ہاتھ ہے، تو نے کی تو نے بولا، تو نے اس کو سید کا خطاب دے دیا، سلمان ایرانی تھا تو نے اس کو آل محمد کا خطاب دے دیا، بولا ہمارے قاسم ہم سب گناہگار، ہمارا بچہ بھی کوئی ایسا ولی تو نہیں تھا یا اللہ، اسی ماحول کا بچہ تھا، غفلتوں میں بھی تھا، نیکیوں میں بھی تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ وہ بہت نیک تھا، بہت نیک تھا، وہ تیرے قرآن یاد کرنا چاہتا تھا، وہ تیرے قرآن کا حافظ بننا چاہتا تھا، وہ مجھے کہنا چاہتا تھا کہ میں اپنی بستی والوں کو سمجھوں، یہ تو کبھی کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی نے بھی ہمیں اس طرح پیغام نہ دیا، جیسے وہ تیرا معصوم غلام مجھے یہ کہتا چلا گیا، آئے وہ مجھے کہہ نہ سکا، لیکن اپنے دوست کو وہ کہہ گیا، اپنے بھائی کو وہ کہہ گیا کہ اپنے ابو کو یہ پیغام دو کہ ہماری بستی والے بڑے گندے ہو گئے، اے مولا تو اس معصوم کے اس درد پر ہی ہمیں اور ہماری بستی والوں کو ہدایت، میں علم سے غفور نہیں سکتا، میرا اپنا دل میرے ہاتھ سے ہی کسی دل کیا قبضہ کر سکتا ہوں، اے دلوں کے قابض اللہ، اے دلوں کے قابض اللہ، اے کاتب تقدیر اللہ، اے ارض و سما کے وحدہ لا شریک اللہ، جو سب کی سنتا ہے اور اسے سننے میں کوئی کمی نہیں آتی، جو سب کو نوازتا ہے خزانوں میں کمی نہیں آتی، بے شک تو نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں امتحان میں ڈال کے، تیری بڑی مہربانی، تو نے ہمیں اس امتحان کے قابل سمجھا، اور یا اللہ ہمیں ایسے دکھ سے بچا، یا اللہ ہم دکھ سے امتحان کا نہیں رہا،
عافیت کا معاملہ دے اے مولا، وہ ہمیں پیغام ہے، وہ اپنے ماموں کو ایک پیغام دے گیا ہے یا اللہ، تو اس کے ماموں کو اس پہ لے آ گیا اللہ، وہ اپنی ماں کو ایک پیغام دے گیا ہے، اپنے نانے نانی کو بھی اس نے پیغام دیا ہے، ان کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ، اپنے سارے بڑوں کو وہ پیغام دے گیا، اپنوں کو وہ پیغام دے گیا، ان سب کے دلوں کو اس کے لیے کھول دے یا اللہ، کھولا اس کی سے زیادہ ٹھنڈا کر زیادہ اچھا کر دے، اس کے ارمان تو آگے پورے کر دینا یا اللہ، یہاں تو ہم نے اس کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے، وہ تو بکھر گئے میرے مولا، آنکھ کھلی تو سب ٹوٹ چکا، ہوش میں آئے تو ہم بازی ہار چکے تھے یا اللہ، من کے لیے آخرت میں پوری کر دے یا اللہ، ہم پوری کر بھی لیتے تو بھی تو اس نے مر جانا تھا، تو نے پہلے بلا لیا یا اللہ، اس کے سارے شوق آگے پورے کر، اس کے کر لا سارے شوق آگے پورے کر دے، اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے، اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے، اسے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کھلا یا اللہ، ان کے ہاتھوں سے پلا، ہمارے محبوب کے ہاتھوں سے اسے پلا یا اللہ، جام کوثر تو قیامت کے دن پلائے گا، پر ہمارے بیٹے کو ابھی پلا دے یا اللہ، اپنے حبیب کے ہاتھوں سے ابھی پلا دے یا اللہ، اے مولا، غم ایک دن تسلی پکڑ جاتے ہیں، تو نے جہان ہی ایسا بنایا ہے، پر وہ جو ہمیں پیغام دے گیا ہے وہ نہ ہم بھول نہیں پائیں یا اللہ، ہمیں اس پہ جما دے، ہمیں اس پہ جما دے، اس پہ جلا بات اور بریک دے، ماں تو پہلی مولا تیرے باندھی تھی، تیرے ہی مسلے پہ پڑی رہتی تھی، تجھے ہی یاد کرتی رہتی تھی کہ دل اللہ یا اس کے ٹکڑا لے لیا، تو نے اس کے جگر کا کوڑا لے لیا، اس کے دل کی دنیا اجڑ گئی یا اللہ، اب اس میں تو خود بس جائے یا اللہ، تو اس کے دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے، اس کے جگر کو اپنی محبت سے ٹھنڈا کر دے، اپنے محبوب کی محبت سے ٹھنڈا کر دے، وہ پہلے ہی ہماری بڑی نیک بیٹی تھی یا اللہ، تیری مرضی ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں مالک، اس کے بھائی نے یا اللہ اس کا بڑا حق ادا کیا، ایسے بھائی ہر بہن کو عطا فرما، ایسے بھائی ہر بہن کو عطا فرما، ایسے بھائی ہر بہن کو عطا فرما، اس کے ماں باپ نے اس کے سارے دکھ یا اللہ خود خرید لیے تھے، ایسے ماں باپ ہر بیٹی کو عطا فرما، ان کی ماں نے اس کے باپ نے مولا، میں اپنے بھائی کی گواہی دیتا ہوں، میں اپنے بھابھی کی گواہی دیتا ہوں، میں اپنے بھتیجے کی گواہی دیتا ہوں یا اللہ، یا اللہ، انہوں نے حق ادا کیا میرے مولا، انہوں نے اس کے دکھ چننے کی پوری کوشش کی، پر یہ جہان ایسا ہے دکھ کوئی چن نہیں سکتا، بول تھے جان مال کی قربانی تھی، وہ انہوں نے حد کر دی یا اللہ، تو آئندہ بھی ان کو اس کی توفیق دیتے رہنا، اور جو ہمارا بیٹا اپنے نانے نانی کو، اپنے ماموں کو، اپنی بہنوں ماں کو پیغام دے گیا ہے، ان کی وہ غفلت بھی دور کر دے یا اللہ، ان کی وہ غفلت بھی دور کر دے یا اللہ، ہم تجھ سے راضی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے، تیرے فیصلوں پہ دل و جان سے راضی ہیں میرے آقا، راضی ہیں میرے آقا، یہ امتحان کی جگہ ہے، ہمیں یا اللہ مشکل امتحان میں ہمیں مشکل پر جانا دے، کربلا تیرے حسین کے لیے ٹھیک تھی، ہمارے لیے نہیں ہے یا اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں میرے مالک، ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا، ہم پہ کرم کر دے، ہمیں مزید ایسے دکھ نہ دے، ہمیں مزید ایسے دکھ نہ دے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا، بخیر بڑے امتحان کے راضی ہو جا، اس سارے مجمع کو توبہ کی توفیق دے دے، میری ساری بستی والے مرد عورتوں کو توبہ کی توفیق دے دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں مسجدوں کی طرف جھکا دے، ہمیں مسجدوں کی طرف جھکا دے، ہمیں اپنے گھر کا یا اللہ خادم بنا دے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما دے، ہمیں غم کی تسلی دے مولا، اس غم کی تسلی دے میرے مولا، اس غم کی تسلی دے میرے مولا، اس غم کی تسلی دے، اس کی ماں کو سب سے زیادہ دے، اس کی بہنوں، اس کے ماموں کو، نانی نانی کو یا اللہ بہت زیادہ صدمہ آیا ہے، بہت زیادہ صدمہ آیا ہے یا اللہ، تو ہی اس زخم کو بھرے، ہمارے پاس کوئی مرہم نہیں ہے، ہم کہاں سے لائیں، کہاں سے لائیں، کوئی مرہم ہمارے پاس نہیں، صرف تو ہی ہے جو اس وقت میں مرہم کا کام دے سکتا ہے، تو ہی ہے میرے مولا جو اس زخم کو بھر سکتا ہے، تو اس کو جلدی بھر دے، اس کو جلدی بھر دے، اس کو جلدی بھر دے یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ہمیں اپنے اللہ جی نہیں چاہتا کہ دعا بس کرو، اس بچے کی یہ مانگتا جاؤ،
دن ڈھل جائے، رات بیت جائے، میرا جی نہیں چاہتا میں ہاتھ نیچے تیرے بندوں کا خیال ہے، گرمی میں بیٹھے ہوئے تھک رہے ہوں گے، ہم تو روتے ہیں کہ ہمارا مر گیا، ان کی مہربانی یہ ہمارا غم بٹانے آئے، تو ان کو بھی اس کی جزا عطا فرما جو ہمارا غم ہلکا کرنے کے لیے آئے، ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئے، تو ان کو بھی اس کی جزا عطا فرما۔ لیکن یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو مزید تکلیف دینا بھی اچھا نہیں لگتا، اور اندر کا غم یہ کہتا ہے دن رات بھی بیت جائیں میں قاسم کے لیے دعا کرتا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا تیرے بندوں کے اکرام میں ہم بس کرتے ہیں، لیکن ہمارا رواں رواں فریادی ہے، ہم نہیں بولیں گے پھر بھی ہمارا ایک ایک رونٹ رکھے گا یا اللہ قاسم کا بھلا کرتا، اس کو بہت اونچا کرتا، ہمیں توفیق اس کے پیغام میں آنے کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 9 رخا 17 مئی سن 2003